تفسیر دیکھیے، تیسرا پارہ ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 254 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی اور نہ کوئی سفارش، اور کافر لوگ ہی ظالم ہیں۔ انسان پر سب سے زیادہ مشکل جان اور مال کی قربانی ہے، اور عموماً شریعت کے احکام کا تعلق ان دونوں سے ہے۔ اس صورت میں پہلے سورۃ البقرہ آیت نمبر 244 میں آپ نے پڑھا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ والی آیت تھی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا کہ جان کی قربانی دینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 245 میں مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ، اس آیت سے آپ نے جہاد کے لیے مال خرچ کرنے کی ترغیب حاصل کی ہے۔ ایسا ہی ہے، جان بھی اللہ کی راہ میں لگاؤ اور مال بھی۔ اس کے بعد طالوت کے قصے کے ساتھ پہلے حکم کی تاکید ہوئی کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں جان دیتے ہیں وہ جنت کے مستحق ہیں۔ موت تو آ کر رہنی ہے۔ اور یہ جو آیت آج آپ پڑھ رہے ہیں 254، اس آیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دوسرے حکم کی تاکید ہو رہی ہے کہ دوبارہ سے یہ حکم آیا ہے کہ مال خرچ کرنا ہے، یہ بھی قربانی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ انسان دنیاوی اسباب کو، دنیاوی وسائل کو چھوڑ کر اکیلا ہی اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، یہ سمجھ آتی ہے۔ لہذا آخرت میں نجات کے لیے صدقہ و خیرات اور اس جیسے نیک اعمال کو وسیلہ بنائیے، کیونکہ قیامت کے دن دنیاوی دوستیاں، رشتہ داری، سفارش کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کا جو منکر ہے وہ کافر ہے۔ اسی لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین زکوٰۃ سے جہاد کیا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ جو اللہ نے رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے اس کے راستے میں، یعنی نیکی کے راستے میں بھی خرچ کریں، تاکہ اپنے رب کے پاس اس کا ثواب جمع کر سکیں۔ اور تلقین یہ فرمائی ہے کہ دنیا کی زندگی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں جلدی کریں، من قبل ان یأتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، اس سے پہلے پہلے جلدی خرچ کریں۔ وہ دن کیسا ہوگا؟ لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، جس میں نہ اعمال کا سودا ہوگا اور نہ دوستی اور نہ سفارش ہو سکے گی۔ انسان اپنے آپ کو بیچ کر بھی عذاب سے بچ نہیں پائے گا، نہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے دنیا کے مال کو بطور فدیہ قبول کریں گے، خواہ وہ بندہ ساری زمین کے برابر سونا پیش کرے، تب بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ کسی کی دوستی، محبت، رشتہ داری کام نہیں آئے گی۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 101 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، پھر جب سور میں پھونکا جائے گا نہ ان کی رشتہ داریاں باقی رہیں گی، نہ کوئی بھی ایک دوسرے کو پوچھے گا۔
ولا شفاعہ یعنی شفاعت بھی کام نہیں آئے گی۔ اور پھر فرمایا والکافرون هم الظالمون، کفر کرنے والے لوگ ہی ظالم ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، زندہ ہے، سب کو سنبھالے ہوئے ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کو اپنے احاطے میں نہیں لا سکتے سوائے اس بات کے جو وہ چاہے۔ اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے اور اسے ان دونوں کی حفاظت تھکاتی نہیں، وہ بلند تر ہے اور وہ بلند تر نہایت عظمت والا ہے۔ یہ ہے آیت الکرسی، جو قرآن مجید کی تمام آیات سے زیادہ عظیم آیت ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ یہ کتاب اللہ کی سب سے افضل آیت ہے۔ امام احمد نے حضرت ابی بن کعب سے روایت کیا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ایو آیت فی کتاب اللہ اعظم، اللہ کی کتاب کی سب سے عظیم الشان آیت کون سی ہے؟ قال، تو انہوں نے عرض کی اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کئی بار دہرایا تو پھر ابی بن کعب نے جواب دیا آیت الکرسی، آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے عظیم الشان آیت ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِيَحْنِكَ الْعِلْمُ ابا المنذر، ابو منذر تمہیں علم مبارک ہو، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بے شک اس آیت کی ایک زبان اور دو ہونٹ ہیں، ان لہا لسانا و شفتین تقدس الملک عند ساق العرش، اس آیت کی ایک زبان اور دو ہونٹ ہیں اور یہ عرش الہی کے پائے کے پاس اللہ تعالیٰ کی تقدیس بیان کرتی ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ پتہ چلا یہ اتنی عظیم الشان آیت ہے۔ اسی طرح ایک قصہ آپ نے اس سے پہلے سنا ہوگا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان کی زکوٰۃ، صدقہ فطر کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا، تو رات کو ایک آنے والا آیا اور اس نے اپنے کپڑے میں کھانے کی چیزیں بھرنا شروع کر دیں، تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں، سخت حاجت مند ہوں، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، ما فعل اسیرک البارحۃ،
اپنے رات کے قیدی کا حال سناؤ۔ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا وہ بہت سخت حاجت مند ہے، میں نے رحم کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر بھی آئے گا۔ قال اما انه قد كذبك، کہ بے شک اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ دوبارہ آئے گا۔ اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ وہ واقعی ہی دوبارہ آئے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا تھا کہ وہ دوبارہ آئے گا، اس لیے میں چوکنا رہا۔ چنانچہ وہ آیا اور اس نے اپنے کپڑوں میں کھانے کی چیزیں ڈالنا شروع کر دی، تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، میں بہت محتاج ہوں اور مجھ پر اہل و عیال کی ذمہ داری کا بوجھ ہے، میں آئندہ نہیں آؤں گا۔ میں نے رحم کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک، اے ابو ہریرہ اپنے رات کے قیدی کا حال سناؤ۔ قلت، میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شکا حاجتاً شدیدتاً وعیالاً، کہ اس نے ذکر کیا، اس نے شکایت کی کہ وہ سخت حاجت مند ہے اور اہل و عیال کی ذمہ داری کا بوجھ ہے اس پر، لہٰذا میں نے ترس کھاتے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ میں نے تیسری بار اس کی گھات لگائی، وہ پھر آیا اور اپنے کپڑے میں کھانے کی اشیاء ڈالنا شروع کر دی، میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا اب میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ بس یہ تیسری اور آخری دفعہ ہے، تو روز کہتا ہے کہ اب نہیں آئے گا، لیکن وعدہ کرنے کے باوجود پھر آ جاتا ہے۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں کچھ ایسے کلمات سکھا دیتا ہوں جن سے اللہ تعالیٰ تمہیں فائدہ دے گا۔ میں نے کہا وہ کیا کلمات ہیں؟ کہنے لگا جب بستر پر آؤ تو آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے لے کر آیت کے آخر تک پڑھ لیا کرو، تو ساری رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ تمہاری حفاظت کرتا رہے گا اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہ آ سکے گا۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ اپنے رات کے قیدی کے بارے میں کچھ سناؤ۔ میں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا تھا وہ مجھے کچھ ایسے کلمات سکھائے گا جن سے اللہ تعالیٰ مجھے فائدہ دے گا۔ یہ سن کر میں نے پھر اسے چھوڑ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کیا ہے؟ میں نے عرض کی اس نے مجھ سے کہا کہ جب بستر پر آؤ تو اول سے لے کر آخر تک مکمل آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اس سے ساری رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ تمہاری حفاظت کرے گا اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہ آ سکے گا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تم سے بات سچی کی ہے، حالانکہ وہ خود جھوٹا ہے۔ یہ حدیث میں آتا ہے اما انہ قد صدقک وہو کذوب، خود وہ جھوٹا ہے لیکن بات اس نے سچی کی ہے۔ ابو ہریرہ تمہیں یہ معلوم ہے کہ 3 راتیں کس سے باتیں کرتے رہے ہو؟ انہوں نے عرض کی نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان تھا، ذاک شیطان، یہ شیطان تھا۔ صحیح بخاری میں یہ روایت آتی ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اگر آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں اللہ کی طرف سے ایک محافظ مقرر ہوتا ہے آپ کی حفاظت کے لیے، اور انسان شیطان سے محفوظ رہتا ہے، لہٰذا کبھی بھی پڑھنا مت بھولیں۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ آیت الکرسی کا نام حدیث سے ثابت ہے۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے جنت میں داخلے سے سوائے موت کے
کوئی اور چیز نہیں روکے گی۔ یہ صحیح کی روایت ہے۔ لہذا نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا مت بھولیے۔ کتنا ہی وقت لگتا ہے؟ بہت تھوڑا وقت ہوتا ہے، لہٰذا ضرور پڑھیں۔ قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت اذا تداینتم بدین، سورۃ البقرہ آیت نمبر 282 یہ ہے، مگر سب سے زیادہ عظمت والی آیت آیت الکرسی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کا موضوع توحید ہے، جو اس میں کئی دلیلوں سے ثابت کیا گیا ہے۔ موضوع کے اعتبار سے، دلائل کے اعتبار سے یہ سب سے بڑی آیت ہے۔ سورہ اخلاص چھوٹی سی صورت ہونے کے باوجود قرآن کے تہائی حصے کے برابر ہے، یہ بخاری میں آتا ہے۔ اس کی وجہ بھی کیا ہے؟ اس میں توحید بیان ہوئی ہے، یہ توحید کی عظمت ہے۔ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس کے اسماء یعنی اس کے نام اور ضمائر، جیسے ضمیر ہوتی ہے یا علام، وہ جانتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ضمیر اللہ کی طرف جو لوٹتی ہے۔ اس کی صورت میں اللہ کا ذکر 19 مرتبہ آیا ہے، کیونکہ یا علام، اسی طرح شاء، اس میں بھی ضمائر موجود ہیں، ضمیریں موجود ہیں۔ اور آیت الکرسی میں تقریباً 11 سے 12 دلائل ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کے۔ دعویٰ ایک ہے، وہ کیا؟ اللہ لا الہ الا ہو۔ دعویٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جس کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں ہے، یہ دعویٰ ہے۔ اور اس دعوے کے لیے 11 یا 12 دلائل پیش کیے گئے ہیں اس اکیلی آیت میں۔ اسی طرح ایک صحابیہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرماتے ہوئے سنا کہ ان 2 آیتوں، کون کون سی؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 1 اور 2، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ان 2 آیات میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اسی طرح مرفوعاً روایت ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ اسم اعظم جس کے واسطے سے دعا کی جائے تو وہ شرف قبولیت سے نوازتا ہے۔ وہ 3 صورتوں میں ہے، سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ طٰہٰ۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ لہٰذا یہ آیت تقریباً 10 مستقل جملوں پر مشتمل ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو دعویٰ کیا ہے اس کے دلائل کیا ہیں۔ پہلی دلیل پوائنٹس کی صورت میں لکھیے گا، الحی، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، نہ اس کی ابتدا ہے نہ انتہا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، کان اللہ ولم یکن شیء قبلہ، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے تھا اور اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی، اس کے سوا کسی ہستی میں یہ خوبی نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ المؤمن میں آیت نمبر 65، هو الحی لا الہ الا ہو، وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا جس چیز کی عبادت بھی کی جاتی ہے وہ نہ ہمیشہ سے ہے نہ ہمیشہ رہے گی، ہر چیز موت کی آغوش سے نکلی ہے۔ ایک وقت تھا جب ہم نہیں تھے اور موت کی ہی آغوش میں جانے والی ہے۔ پیچھے آپ سورۃ البقرہ آیت نمبر 28 میں پڑھ کے آئے ہیں، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا
تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو، حالانکہ ایک وقت تھا جب تم مردہ تھے، بے جان تھے، تم تھے ہی نہیں۔ سورۃ النحل آیت نمبر 20 اور 21، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یدعون من دون اللہ لا يخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء، اور وہ لوگ جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، مردے ہیں زندہ نہیں ہیں۔ لہٰذا یہ پہلی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ دوسری دلیل القیوم، یہ قام یقوم سے فعول کے وزن پر ہے، اصل میں یہ لفظ تھا قیوم، تو پہلی واو کو یا سے بدل دیا اور پہلی یا کو دوسری میں ادغام کر دیا، پھر یا کے اضافے سے مزید مبالغہ پیدا کیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کسی سہارے کے بغیر خود قائم ہے اور دوسروں کو قائم رکھنے والا، تھامنے والا ہے۔ انسان جو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کر بیٹھتا ہے، ایک لمحہ بھی اللہ کے تھامنے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ خود انسان کے دل کی دھڑکن، سانس کا آنا جانا، پیشاب اور بہانے کا نظام، خون کی گردش، نیند اور بیداری، حتیٰ کہ زندگی اور موت، کچھ بھی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ انسان دوسروں کو کیا تھامے گا؟ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ پر آنے والی تکلیفیں، جیسے آپ کا زخمی ہونا، گھوڑے سے گر کر موچ آنا، بیمار ہونا، بھوک پیاس، غرض پوری زندگی اس کی گواہ ہے۔ پھر اتنی وسیع کائنات اور لا تعداد مخلوقات کو اللہ کے سوا کون ہے جو تھامے ہوئے ہے؟ لہٰذا مشکل کشا، داتا، دستگیر، جھولی بھرنے والا اللہ ہی ہے۔ آسمان اور زمین سے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، سورہ فاطر آیت نمبر 41، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک اللہ ہی آسمانوں کو اور زمین کو تھامے رکھتا ہے اس سے کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹیں۔ اللہ نہ تھامے تو یہ اپنی جگہ سے ہل جائیں۔ جو پرندے آپ دیکھتے ہیں اڑتے ہوئے، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ سورۃ الملک آیت نمبر 19 میں فرماتے ہیں، آپ یہ سورت پڑھ چکے ہیں حفظ میں، ما یمسکہن الا الرحمن، رحمان کے سوا انہیں کوئی تھام نہیں رہا ہوتا۔ لہٰذا یہ دو دلیلیں ہیں، الحی القیوم، زندہ ہے، سب کو سنبھالنے والا ہے، ہر چیز اس کے حکم سے قائم ہے، تمام چیزیں اس کی محتاج ہیں اور وہ خود ان سب سے بے نیاز ہے، جبکہ وہ اپنے وجود کو اس کے حکم کے بغیر کوئی بھی چیز قائم ہی نہیں رکھ سکتی۔ سورہ الروم آیت نمبر 25 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے۔ تیسری دلیل، تیسرا نقطہ کیا ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ سنۃ اصل میں واسنون تھا، جیسے وعد سے عیدۃ ہوتا ہے، شروع سے واو حذف کر کے آخر میں تالے آئے ہیں۔ معنی کیا ہے اس کا؟ نیند سے پہلے آنے والی اونگ کو کہتے ہیں، جب آدمی سونے اور جاگنے کے درمیان ہوتا ہے۔ سنتن اور نومن کی تنوین کی وجہ سے ترجمہ کیا گیا ہے، اسے نہ کچھ اونگ آتی ہے اور نہ کوئی نیند۔ ٹھیک ہے، کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے نا یہ کچھ اور کوئی کہاں سے آیا ہے؟
اللہ تعالیٰ ہر قسم کے نقص اور غفلت سے پاک ہے، اور ذرہ برابر بھی اپنی مخلوق سے بے خبر نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہر جاندار کے کام کی نگرانی کر رہا ہے، ہر چیز سے آگاہ اور باخبر ہے، کوئی چیز اس سے غائب نہیں ہو سکتی، نہ مخفی رہ سکتی ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو ذرہ برابر اونگ یا نیند اپنی گرفت میں نہیں لے سکتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اونگ اور نیند اتنی زبردست چیزیں ہیں کہ جس پر آتی ہیں اسے پکڑ لیتی ہیں، انسان ان کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے۔ یقین مانیے، کہتے ہیں نا نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صبح کی نماز کے لیے طلوع آفتاب کے بعد بیدار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اونگ اور نیند دونوں سے پاک ہے، کیونکہ اگر اسے اونگ یا نیند آ جائے تو کائنات آپس میں ٹکرا کر فنا ہو جائے۔ اگر آپ نے تجربہ کرنا ہو تو آپ کر کے دیکھ لیں، کوئی ہوشیار شخص بھی ہو، دونوں ہاتھوں میں شیشے کا ایک ایک گلاس دے کر دو لوگوں کو 2 راتیں آپ جگا کر تجربہ کر لیں۔ ایسے ہی ہے نا، کھڑے ہیں تو کھڑے کھڑے نیند آ جائے گی، بیٹھے ہیں تو بیٹھے بیٹھے نیند آ جائے گی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ صحیح مسلم میں آتا ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں کھڑے ہو کر 4 باتیں بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ عز وجل لا ینام، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں سوتا، ولا ينبغي له ان ينام، نہ یہ اس کے لائق ہے کہ وہ سوئے۔ وہ میزان کو جھکاتا اور اٹھاتا رہتا ہے، رات کا عمل دن کے عمل سے پہلے اور دن کا عمل رات کے عمل سے پہلے اس کے پاس پہنچا دیا جاتا ہے۔ حجابہ النور، اس کا حجاب نور ہے، اور ایک روایت کے مطابق النار بھی ہے۔ اگر وہ اپنے حجاب کو دور ہٹا دے تو اس کے چہرے کے انوار سے مخلوق میں سے ہر وہ چیز جل کر راکھ ہو جائے جس پر اس کی نظر پڑے۔ یہ صحیح مسلم میں آتا ہے۔ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ اور پھر چوتھا نقطہ کیا ہے؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے۔ جب مالک وہ ہے تو عبادت بھی اسی کا حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یحییٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو یہ بات سمجھائی کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شریک نہ بناؤ۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ ایک شخص نے اپنے خالص مال سونے یا چاندی کے ساتھ ایک غلام خریدا اور غلام سے کہا یہ میرا گھر ہے اور یہ میرا کام ہے، اس میں کام کرو اور اس کی آمدنی مجھے دیا کرو۔ غلام سارا دن کام کرتا ہے اور شام کو آمدنی مالک کے سوا کسی اور کو دے دیتا ہے، تو تم میں سے کون ہے جو ایسے غلام کو پسند کرے؟ لہٰذا پیدا اللہ نے کیا ہے تو عبادت بھی اسی کی کرنی ہے۔ ساری مخلوق اسی کی غلام ہے، اسی کی مملوک ہے، اسی کے تسلط میں ہے۔ جیسے سورہ مریم آیت نمبر 93 سے 95 تک، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا کلہم آتیہ یوم القیامت فردا۔ آسمانوں اور زمین کی مخلوق میں سے ہر ایک اللہ کے روبرو غلام بن کر آئے گا،
اس نے ان سب کو اپنے علم سے گھیر رکھا ہے اور ایک ایک کو شمار بھی کر رکھا ہے، اور سب قیامت کے دن اس کے سامنے اکیلے اکیلے حاضر ہوں گے، لہذا ساری بادشاہت اسی کی ہے۔ پانچویں دلیل، پانچواں نقطہ کیا ہے؟ مَن ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یعنی کون ہے وہ جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے۔ آیت الکرسی سے پہلی آیت میں قیامت کے دن کسی بھی قسم کی سفارش کی نفی کی گئی ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ سفارش کو ممکن بتایا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی انسان یا جن یا فرشتہ اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کی جرت کرے۔ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب سفارش کے لیے جائیں گے تو عرش کے نیچے سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کا جلال، اس کی کبریائی اتنی ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی اس کی اجازت کے بغیر اس کے پاس کسی دوسرے کی سفارش نہیں کر سکتا، جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے ابتدائی حصہ، اور آخر والا حصہ صحیح مسلم میں آتا ہے حدیث کا، کہ میں عرش کے نیچے آ کر سجدہ ریز ہو جاؤں گا جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، مجھے حالت سجدہ میں رکھے گا، پھر مجھ سے کہا جائے گا ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے اور کہیے، قل کہیے، تسمع آپ کی بات سنی جائے گی، سل سوال کیجئے، تعطہ آپ کو عطا کیا جائے گا، اشفع سفارش کیجئے، تشفع آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا، پھر میں سفارش کروں گا تو میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی، اور میں اس کے مطابق لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرواؤں گا۔ لہذا سفارش اللہ کے اذن سے ہوگی۔ کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ جب وہ راضی نہ ہو کوئی نہیں کر سکے گا۔ سورۃ النجم آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، اور آسمانوں میں بہت سے فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی مگر اس وقت کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اجازت بخشے اور سفارش پسند کرے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، اور وہ اس کے پاس کسی کی سفارش نہیں کر سکتے مگر اس شخص کی جس سے اللہ خوش ہو، بس اس کی۔ تو قیامت کے دن سفارش تو دور کی بات ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بات کرنے کی جرت بھی نہیں کرے گا۔ جیسے 30ویں پارے میں آپ پڑھتے ہیں سورۃ النبأ آیت نمبر 38 میں یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، جس دن روح اور فرشتے صف بنا کر کھڑے ہوں گے، وہ کلام نہیں کریں گے مگر وہی جسے رحمان اجازت دے گا اور وہ درست بات کہے گا۔ یہ عقیدہ کہ کوئی زبردستی اللہ تعالیٰ سے بات کو منوا سکتا ہے یا اللہ تعالیٰ کسی کی محبت کے ہاتھوں اس کی سفارش ماننے پر مجبور ہوگا، یہ عقیدہ غلط ہے۔ مکہ کے مشرکوں کا بھی یہی عقیدہ تھا، لہذا یہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ شفاعت کا مضمون انشاءاللہ جیسے آگے آئے گا تو تفصیلاً اس پر روشنی ڈالی جائے گی۔ چھٹی دلیل اور چھٹا پوائنٹ کیا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم،
یعنی وہ جانتا ہے جو کچھ اس کے سامنے ہے، جو کچھ پیچھے ہے۔ سامنے سے مراد ہے حاضر چیزیں، پیچھے سے مراد ہے غائب چیزیں۔ اس میں ماضی، حال، مستقبل سب کا علم آ گیا ہے۔ اس کے سوا کسی ہستی میں یہ صفت موجود نہیں۔ یہ جتنی صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں، یہ کسی اور میں ماننا یہی شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، سورۃ النمل آیت نمبر 65۔ کہہ دیجئے اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے غیب نہیں جانتا، اور وہ شعور نہیں رکھتے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ ہمارے اور پوری کائنات کے تمام گزشتہ، موجودہ اور آئندہ حالات سے واقف ہے تو عبادت بھی اسی کا حق ہے۔ جو کچھ اللہ کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب کا جاننے والا ہے، ماضی، حال، مستقبل کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے بارے میں خبر دیتے ہوئے فرمایا سورہ مریم آیت نمبر 64، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور ہم فرشتے آپ کے پروردگار کے حکم کے سوا اتر نہیں سکتے۔ جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو پیچھے ہے اور جو ان کے درمیان ہے سب اسی کا ہے، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے، وہ بھولتا نہیں ہے۔ جس کو یہ پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، وہ بھولتا نہیں ہے، تو انسان کا توکل مزید مضبوط ہو جاتا ہے۔ ساتواں نقطہ یہ ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، یعنی کوئی شخص اللہ کے علم یعنی معلومات میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر جتنا اللہ چاہے۔ سورۃ الجن آیت نمبر 26 اور 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، وہ غیب کو جاننے والا ہے، بس اپنے غیب پر کسی کو وہ اطلاع نہیں دیتا مگر کوئی رسول جسے وہ پسند کرے اور جتنا چاہے اتنا علم دے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 11، اور وہ علم سے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ بخاری کی روایت ہے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں یہ ذکر ملتا ہے کہ ایک چڑیا نے سمندر میں 1 یا 2 ٹھونگے مارے، تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا میرے اور آپ کے علم نے اللہ کے علم سے کم نہیں کیا مگر جتنا اس چڑیا کے ٹھونگے نے سمندر سے کم کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا علم اتنا زیادہ ہے۔ اب خود سوچ لیجئے کہ عبادت کے لائق اللہ ہے یا بے بس مخلوق؟ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ انبیاء میں سے جس کو چاہے اپنے علم میں سے کسی چیز پر مطلع کر دے، لیکن جتنا وہ چاہے۔ 8واں نقطہ کیا ہے، 8ویں دلیل کیا ہے، وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کرسی کا معنی سب لوگوں کے ہاں معروف ہے، یعنی وہ چیز جس پر بیٹھا جاتا ہے۔ سلف صالحین کے نزدیک اس کا معنی کرسی ہی ہے۔ ان کے مطابق اللہ تعالیٰ کی کرسی موجود ہے اور ہمارا اس کے وجود پر ایمان ہے، اگرچہ ہم یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی کیسی ہے، کیونکہ یہ انسان کے بس کی بات نہیں۔ البتہ قرآن مجید میں جو بھی آیا ہے اس کے مطابق ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین سے زیادہ وسیع ہے، اور اس پر ہمارا ایمان ہے۔ بعد میں آنے والے مفسرین میں سے بعض نے سلف کا مسلک اختیار کیا ہے، اور بعض نے کہا ہے کرسی سے مراد اللہ کی سلطنت ہے، بعض نے کہا اس سے مراد علم ہے،
عموماً یہ وہ لوگ ہیں جو عرش کے بھی منکر ہیں۔ بعض لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں نہ کوئی عرش ہے اور نہ کرسی ہے، بلکہ اس سے مراد اللہ کی حکومت ہے، مگر کرسی کا یہ معنی حقیقی نہیں، مجازی ہے۔ جب حقیقت ناممکن ہو تب یہ معنی کیا جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے عرش اور کرسی کو حقیقی معنوں میں لینے سے کچھ بھی خرابی لازم نہیں آتی۔ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے۔ رخا یہ خیال کہ پھر تو اللہ تعالیٰ آدمیوں کے مشابہ ہو گیا ہے کہ ہمارے گھر میں بھی کرسی ہوتی ہے، اللہ کی بھی کرسی ہے، لیکن وہ کرسی ہماری کرسیوں جیسی نہیں ہے، بلکہ وہ اس طرح ہے جس طرح اللہ کی شان ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ ٹھیک ہے، اب دیکھیں نا، انسان کو بھی ہم کہتے ہیں یہ علیم ہے، یعنی جانتا ہے۔ مثلا سورہ زاریات آیت نمبر 28 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، انہوں نے اسے ایک ایسے بیٹے کی خوشخبری دی جو علیم ہے، بیٹا بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی علیم کہا اور اللہ بھی علیم ہے، تو اس سے مشابہت لازم نہیں آتی، لہٰذا اللہ کی صفات جیسے ہیں ان کو ویسے ہی مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے، وہ کیسی ہے یہ ہمیں نہیں پتا، کرسی ہے۔ جی نمبر 9 پہ جو پوائنٹ آتا ہے وہ کیا ہے؟ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، آدھا یعودو کا معنی کسی چیز کا بھاری بوجھ بننا، مشقت میں ڈال دینا ہے۔ مخلوق کتنی بھی بڑی ہو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتی، جبکہ اللہ تعالیٰ کے لیے زمین و آسمان کی حفاظت بھی کچھ بوجھ نہیں ہے، اس کے لیے یہ دشواری نہیں ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے اور اس پر گرا نہیں گزرتا، وہ نگہبان ہے، کوئی چیز اس سے چھپی نہیں، نہ غائب ہے۔ تمام اشیاء اس کے سامنے حقیر ہیں، اس کے مقابلے میں بہت ہی چھوٹی ہیں، اس کے سامنے محتاج اور فقیر ہیں۔ وہ غنی ہے، وہ حمید ہے، اور جو وہ ارادہ کرتا ہے کر گزرتا ہے، اس سے سوال نہیں کیا جا سکتا، جبکہ مخلوقات سے تو پوچھ ہوگی۔ اللہ ہر چیز پر غالب ہے، مرتبے میں اعلیٰ ہے، جلیل القدر ہے، اس کے سوا نہ کوئی معبود ہے نہ کوئی رب ہے۔ اور 10ویں اور 11ویں دلیل کیا ہے؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، العلی العظیم۔ جیسے نقاط میں نے بتائے ہیں نا اسی طرح میں نے چیک بھی کرنے ہیں، لہٰذا لکھیے گا۔ بلندی اور عظمت اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، مخلوق اللہ کی بلندی اور عظمت کے مقابلے میں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی، لہٰذا عبادت کے لائق صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ سورہ الرعد آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الکبیر المتعال، سب سے بڑا اور سب سے بلند و بالا ہے۔ تمام مذاہب میں جو خداؤں کا ذکر ہے تثنیہ اور جمع اس کی بن سکتی ہے، مثلا دیویاں، دیوتا، گاڈز وغیرہ، لیکن اللہ تعالیٰ واحد ہی رہے گا، اس کی نہ جمع بن سکتی ہے نہ تثنیہ، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی توحید کی زبردست دلیل لفظ اللہ بھی ہے جو آغاز میں آیا ہے۔ اگر اس نقطے کو ہم شامل کریں تو ٹوٹل یہ 12 نقاط ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے آیت الکرسی، لہٰذا اس کو جب پڑھتے ہیں تو سمجھ کر پڑھا کریں، کتنی فضیلت ہے، کتنی اہمیت ہے نماز کے بعد، صبح شام کے اذکار میں، رات کو سونے سے پہلے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں، بے شک ہدایت گمراہی سے صاف واضح ہو چکی، پھر جو کوئی باطل معبود کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو یقیناً اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا جسے کسی صورت ٹوٹنا نہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ ابن عباس نے فرمایا ہے جاہلیت میں اگر کسی عورت کے بچے زندہ نہ رہتے
تو وہ یہ نظر مان لیتی تھی کہ اگر بچہ زندہ رہا تو وہ اسے یہودی بنا دے گی۔ پھر جب بنو نذیر کو جلا وطن کیا گیا تو ان میں انصار کے کئی لڑکے تھے۔ انصار نے کہا ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ابو داود کی حدیث ہے، یعنی زبردستی کسی کو مسلمان بنانا جائز نہیں۔ جو مسلمان ہونا چاہے سوچ سمجھ کر مسلمان ہو۔ اگر زبردستی کریں گے تو دل میں ایمان نہیں آئے گا، اس کا کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے، البتہ اسلام مسلمانوں کو کفر کا محکوم بننے کی بجائے جہاد کے ذریعے سے تمام کفار کو اسلام کا محکوم بنانے کا حکم دیتا ہے، جس میں کفار پر مسلمان ہونے کے لیے زبردستی نہیں کی جاتی۔ وہ امن اور سلامتی کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں، مگر غلبہ اسلام کی علامت کے طور پر ان سے معمولی رقم، جس کو جزیہ کہتے ہیں، وہ وصول کیا جائے گا۔ اگر زبردستی مسلمان بنانا جائز ہوتا تو آج ہندوستان میں یا کہیں دنیا میں اور کہیں بھی کوئی غیر مسلم نہ ہوتا، لہٰذا ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ دین اسلام میں داخل ہونے کے لیے کسی کو مجبور نہیں کرنا، یہ ایک روشن اور واضح دین ہے، اس کے دلائل بڑے ہی کھلے ہیں۔ یہ دین اس بات کا قطعاً محتاج نہیں ہے کہ کسی کو زبردستی اس میں داخل کیا جائے، لہٰذا جو داخل ہو جائے گا اس کی بات الگ ہے۔ ہمارے ہاں ہر چھوٹی اور بڑی بات پر لوگ یہی بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں، نماز نہیں پڑھتا خیر ہے، روزے نہیں رکھتا خیر ہے، صدقہ نہیں کرتا چلے کوئی بات نہیں، زکوٰۃ نہیں دیتا، دین میں زبردستی نہیں۔ دین میں داخل کرنے کے لیے زبردستی نہیں، داخل ہو گئے ہیں تو رولز تو فالو کرنے ہیں۔ مثلاً آپ اس ادارے میں آ رہے تھے، آپ کو لے کر آنے میں زبردستی نہیں ہے، اب آپ آ گئے ہیں، آپ نے رولز دیکھنے ہیں، یہ لازم ہے، لہٰذا یہ مجبور نہ کیا جائے کہ اسلام لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ پھر جس کو ہدایت عطا فرمائے اس کا سینہ کھول دیتا ہے، اسے نور بصیرت سے نوازتا ہے، اس کی مرضی ہے، اگر دین میں داخل ہونا چاہتا ہے تو ہو جائے، اور جس کے دل کو اللہ تعالیٰ اندھا کر دے، اس کے کانوں اور آنکھوں پر مہر لگا دے، تو دین میں زبردستی داخل ہونا اس کے کسی کام نہیں آ سکتا۔ لہٰذا نیت میں اخلاص ہونا چاہیے، اور جب داخل ہو گئے ہیں پھر رولز کو فالو کرنا ہے۔ لہٰذا جو بھی ایمان لاتا ہے اس کا کام کیا ہے کہ وہ سب سے پہلے باطل معبود جو ہیں ان کا انکار کرے۔ بالطاغوت، یہ طغا یطغا طغیانا سے صیغہ مبالغہ فعلوتن کے وزن پر ہے، جبروتن اور ملکوتن ہوتا ہے۔ فعلوتن کے وزن پر تغیوتن تھا، پھر تخفیف کے لیے اس میں قلب کیا گیا، یا کو پہلے اور غین کو بعد میں کر دیا۔ ٹھیک ہے جی، یہ گرامر کے اعتبار سے ہے کچھ۔ تایغوتن ہو گیا، پھر یا متحرکہ کا ما قبل مفتوح ہونے کی وجہ سے یا کو الف سے بدل دیا گیا تو طاغوتن بن گیا، جس کا وزن فلعوتن ہے۔ مصدر بمعنی اس میں فاعل ہے، جس کا معنی ہے کسی چیز کا اپنی حد سے آگے بڑھ جانا، یہ معنی آپ نے لکھنا ہے۔ طاغوت میں واو اور تا مبالغے کے لیے ہے، یعنی جو اپنی حد سے بہت زیادہ آگے بڑھ جائے۔ تمام باطل معبود طاغوت ہیں، کیونکہ انہیں حد سے بڑھا کر اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا گیا ہے۔ شیطان کو بھی اسی لیے طاغوت کہا جاتا ہے۔ جو شخص لوگوں سے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، یہ تعریف ہے اور یہ آپ نے لکھنی ہے، اپنی بندگی اور اطاعت کرواتا ہے، وہ بھی طاغوت ہوتا ہے۔ لہذا ایمان لانا ہے، طاغوت کا انکار کرنا ہے۔
یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کے تمام شریکوں، بتوں اور تمام باطل جتنے معبود ہیں ان کو ترک کر دے، جن کی عبادت کی شیطان دعوت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو اختیار کرے، صرف اور صرف اسی کی عبادت کرے، سچے دل سے یہ گواہی دے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے لیے یہ ہے خوشخبری، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو یقیناً اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا ہے، وہ اپنے معاملے میں ثابت قدم ہے، صراط مستقیم پر ہے، اللہ تعالیٰ اسے بے آسرا نہیں چھوڑیں گے۔ تفسیر تبری میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جبت کے معنی جادو اور طاغوت کے معنی شیطان کے ہیں۔ طاغوت کے معنی جو بیان کیے گئے ہیں یعنی شیطان کے، وہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ طاغوت ہر اس شر پر مشتمل ہے جسے زمانہ جاہلیت کے لوگوں نے اختیار کر رکھا تھا، خواہ اس کا تعلق بتوں کی عبادت سے ہو یا ان سے فیصلے کرانے سے یا ان سے مدد مانگنے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے ایمان لائے گا فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا، تو یقیناً اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا جو ٹوٹے گا نہیں، یعنی اس نے دین جیسے مضبوط سہارے کو پکڑ لیا ہے۔ یہ تشبیہ ہے مضبوط کڑے کی جو ٹوٹے گا نہیں۔ سہارا ویسے مضبوط ہی ہوتا ہے انسان جو پکڑتا ہے، لیکن کڑا بتایا گیا ہے پتہ چلے کہ شدید ہے، قوی ہے، طاقت ہے، مراد ایمان اور اسلام ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتا ہے، طاغوت کا انکار کرتا ہے یعنی جو شرک ہے اس سے برات کا اعلان کرتا ہے اور ہر قسم کے طاغوت کا انکار کرتا ہے، تو اس کے ہاتھ میں اسلام اور ایمان جیسا مضبوط کڑا آ جاتا ہے جو ٹوٹتا نہیں ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے، وہ ان کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لاتا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست طاغوت ہوتے ہیں، وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں، وہی لوگ دوزخی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو شخص اس کی رضا کی پیروی کرے اللہ تعالیٰ اسے سلامتی کے راستوں کی ہدایت عطا فرماتا ہے اور اپنے مومن بندوں کو کفر اور شرک سے نکال کر واضح روشن راستوں پر لاتا ہے۔ نیز یہ بھی فرمایا کافروں کا دوست شیطان ہے، وہ ان کو دکھاتا ہے کہ جہالت بڑی خوبصورت ہے، گمراہی بڑی خوبصورت ہے، جن میں وہ مبتلا ہیں، اور ان کو ہدایت کے راستے سے ہٹا کر کفر کے راستوں پر چلا دیتا ہے۔ یہ لوگ اہل دوزخ ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں پر ایک نقطہ قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نور کے لفظ کو واحد استعمال کیا ہے مگر ظلمات کو جمع کے صیغے میں استعمال کیا ہے۔ حق ایک ہوتا ہے، کفر کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں جو سب کی سب باطل ہیں۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 153 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یقیناً میرا سیدھا رستہ یہی ہے لہٰذا اس پر چلو، اور رستوں پر نہ چلو کیونکہ ان پر چل کر تم اللہ کے رستے سے الگ ہو جاؤ گے۔ ان باتوں کا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم متقی بنو۔
اسی طرح سورۃ الانعام آیت نمبر 1 یعنی 1 میں آتا ہے وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ، اور اس نے اندھیرے اور روشنی بنائی، یعنی اندھیروں کی کئی اقسام ہیں لیکن نور روشنی ایک ہی ہے اور وہ حق ہے، وہ اللہ کا دین ہے، وہ ایک ہی ہے۔ لہذا ہم نے کیا کرنا ہے؟ توحید کو اختیار کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے ایمان کا کڑا انسان کو نصیب ہو جاتا ہے، پھر وہ گمراہ نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ جن کا دوست بنتا ہے ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے۔ اور جو لوگ اپنا ساتھی شیطان کو بناتے ہیں، طاغوت کو بناتے ہیں، وہ یاد رکھیں کہ طاغوت اور شیطان وہ ان کو نور سے نکال کر اندھیروں کی جانب لے جاتا ہے۔ اب یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم نے کس میں شامل ہونا ہے۔ اولئک اصحاب النار، اگر یہ لوگ طاغوت کے ساتھ شامل ہو گئے تو یہ آگ والے ہیں، یہ کافر اور ان کے باطل معبود سب کے سب جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 24 میں آپ پڑھ آئے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، لیکن اگر نہ کر سکو اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ پتہ چلا کہ جن کی یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا وہ بھی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، تم اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو دوزخ کا ایندھن ہوں گے، تم اس میں داخل ہو کے رہو گے۔ یہ اب ہماری مرضی ہے ہم نے کس گروہ میں شامل ہونا ہے، حزب اللہ میں یا حزب الشیطان میں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔